بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جس بارے میں آپ کے سامنے ایک دعا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری گھریلو زندگی، ہماری اپنی ازدواجی زندگی۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کی کہانی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر کس طرح امن رکھوں، سکون پاؤں اور اپنی گھریلو زندگی کو کس طرح میں خوشگوار کروں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ بندے کے اندر کمی ہوتی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بالخصوص اس آدمی کے لیے ہے، یہ اس عورت کے لیے ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، جس کو اپنے اندر ایک کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک جذبہ رکھتی ہے یا رکھتا ہے کہ میری گھریلو زندگی ہے جو وہ ٹھیک ہو جائے۔ جس بندے کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے، جس بندے کے اندر یہ ذوق ہی نہیں ہے، جس بندے کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے، وہ بے شک اس پروگرام کو نہ دیکھے، یا اس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ کرے اس کو یہ پروگرام دیکھ کر اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج جو دعا ہم نے سیکھنی ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری گھریلو زندگی ٹھیک ہو جائے، میرے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے، میرا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، وہ بول چال وہ اچھی ہو جائے، یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو اس ضمن میں آپ کے سامنے ابن ماجہ کی 3817 نمبر حدیث 3817 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رویہ بڑا عجیب تھا، زبان سخت تھی۔ اور پھر اگلا جو بیان کرتے ہیں نا اپنے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں تو میں سخت زبان استعمال کر لیتا تھا، یا میرے اندر کچھ غصہ ہوتا تھا، تو لیکن دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں کہ آج ہم اگر کسی سفر پر جا رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں یا کسی جگہ پر جا رہے ہیں، تو اگر عورت کوئی کھڑی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ بہن جی آپ بیٹھ جائیں، میں کھڑے ہو کر سفر کر لیتا ہوں۔ لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا عجیب رویہ ہوتا ہے، ہم بات کرنا گوارا نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھل مل کر رہیں گے تو شاید ہماری کوئی انا کا مسئلہ بن جائے۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں جس کے اندر شریعت نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی کی ہے، جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میرا اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو بڑا عجیب رویہ تھا، جبکہ دیگر لوگوں کے ساتھ، گھر والوں بیوی بچوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں تھا، اور اس پر میں پریشان بھی تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اصل بات یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ جو بندہ اس بارے میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر رکھتا ہے، اس کے لیے تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں بڑا پریشان رہتا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، جو میرے قریبی ہیں، جو میرے بچے ہیں، جو میرے اہل و عیال ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ تو میرا عجیب رویہ ہے، اور جبکہ اہل و عیال کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ میرا وہ رویہ نہیں ہے جو گھر والوں کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یہاں پر ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وأنا خیر لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے۔ گویا کہ کسی آدمی کے بہتر ہونے کی بنیاد، پیمانہ، معیار یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے تو پھر وہ بہتر ہے۔ تو اسی بہتری کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی اور اس بارے میں فکر رکھی، اور اس کا تذکرہ پھر جا کر بارگاہ رسالت میں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ کیفیت ہے، میرا یہ طریقہ ہے، جبکہ میں اس پر شرمندہ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے، تم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے، تستغفر اللہ
فی الیوم 70 مرتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت کہ گھر والوں کے ساتھ سخت رویہ، ترش رویہ، اور دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو نرم رکھنا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ تستغفر اللہ فی الیوم 70 مرتن، حذیفہ تم ایک دن میں اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفر اللہ کم از کم تقریباً ہر بندے کو، ہر بہن کو، ہر بھائی کو یاد ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ماحول خوشگوار بنانا چاہتا ہے، اپنی گھریلو زندگی میں سے چپکلش ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی گھریلو زندگی کو اچھا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین دعا، بہترین نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کم از کم استغفر اللہ یہ لازمی ہے۔ اس سے آگے جتنے بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں ان کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ درست رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔